السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان کرن صدیقی اور آپ کے لیے بہت پیارے پیارے بچوں کے لیے لائی ہوں کہانی گھر۔ کہانی گھر میں جو آج کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے سچ مچ کا ڈوریمون۔ بلال اسکول سے آیا تو حسب معمول اسکول کا بستہ ایک طرف پھینکا اور کپڑے بدلے بغیر ہی ٹی وی کے آگے جم کر بیٹھ گیا۔ بلال کی امی جو کچن میں کھانا پکانے میں مصروف تھیں، بلال کو روز کی طرح اس بات پہ ڈانٹ پلائی کہ کپڑے تبدیل کیے بغیر ہی ٹی وی کیوں دیکھنے لگا۔ ہر روز یہی ہوتا، امی زبردستی اس کا اسکول یونیفارم بدلواتی، منہ ہاتھ دھلواتی اور طرح طرح کے لالچ دے کے کھانا کھلاتی، ورنہ بلال تو یہ سب کرنے کو ہرگز تیار نہ ہوتا۔ ہر روز کی طرح آج بھی امی نے بلال کو زبردستی یونیفارم تبدیل کروا کے کھانا کھلا کے تھوڑی دیر کے لیے جیسے تیسے آرام کے لیے لٹایا۔ یہ اور بات کہ سونے تک بلال کے سوالات جاری تھے۔ اس کے تمام سوالات اس کے پسندیدہ ٹی وی پروگرام ڈوریمون کے ہی متعلق تھے۔ بلال کا پسندیدہ ترین ٹی وی پروگرام ڈوریمون تھا۔ اس سے اگر سب سے بڑی خواہش پوچھی جاتی تو وہ یہی ہوتی کہ اسے ہر وقت ڈوریمون دیکھنے کا موقع ملے۔ ظاہر ہے کہ یہ ناممکن تھا۔ اس کے لیے صرف اسکول جانا ہی نہیں بلکہ ٹیوشن جانا اور قاری صاحب سے بھی پڑھنا لازمی تھا۔ ابھی تو بلال کی عمر 6 سال تھی، مگر اس کا دن بھر کا معمول خاصا سخت تھا، یا کم از کم بلال کو تو ضرور لگتا تھا۔ دراصل ڈوریمون کی مافوق الفطرت حرکات نے عام بچوں کی طرح بلال کو بھی بری طرح اپنا اسیر بنا رکھا تھا۔ سوتے جاگتے ہر وقت اس کے ذہن پہ ڈوریمون ہی چھایا رہتا تھا۔ اس نے ضد کر کے ہر اپنی چیزیں ڈوریمون کی تصویروں والی لی تھیں، مثلاً دودھ پینے کا کپ، کھانے کی پلیٹ، اسکول بیگ، تھرمس اور ٹفن وغیرہ۔ بلال کی کون سی چیز تھی جس پہ ڈوریمون کی چھاپ نہیں تھی؟ حد تو یہ ہے کہ جب وہ اپنی 3 سالہ بہن کے ساتھ کھیلتا تھا تو بھی ڈوریمون ہی بنتا تھا۔ بلال کی امی کو بلال کی ان باتوں پر بہت تشویش ہوتی تھی، مگر بلال کے ابو انہیں تسلی دیتے رہتے تھے کہ اس عمر میں سب بچے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یاد کرو، آخر ہم اور تم بھی تو بایونک وومین اور سپرمین بنا کرتے تھے کہ نہیں؟ وہ مسکرا کے کہتے۔ مگر امی کی تشویش کم ہی نہ ہوتی۔ لیکن ہم نے ان چیزوں کو 24 گھنٹے تو ذہن پر سوار نہیں کر رکھا تھا۔ بلال کے ذہن کو تو ڈوریمون نے بری طرح جکڑ رکھا ہے۔ اب وہ تسلی دیتے رہتے، ارے بھائی، ہمارے بچپن میں ٹی وی بھی تو 24 گھنٹے کا نہیں ہوا کرتا تھا، اور نہ ہی کارٹون نیٹ ورک جیسے چینل ہوا کرتے تھے۔ اس لحاظ سے دیکھو تو بلال کا رویہ غیر معمولی نہیں ہے۔ وہ جب چاہے اپنے من پسند کارٹون دیکھ سکتا ہے۔ تم اس بارے میں زیادہ پریشان مت ہو۔ انہی باتوں میں دن گزرتے گئے۔ بلال میاں کا رویہ بدلنا تھا، نہ ہی بدلا۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ اکٹھی 3 چھٹیاں آ گئیں۔ بلال کی خالہ کے بچوں کی بھی چھٹیاں تھیں، لہٰذا وہ لوگ اپنی چھٹیاں گزارنے بلال کے گھر آ گئے۔ بلال اپنی خالہ اور ان کے بچوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ خالہ کے تینوں بچے بلال سے بڑے تھے، مگر بلال کی اپنی خالہ سے بہت بنتی تھی۔ وہ بھی بلال کو پیار کرتی تھیں۔ اگرچہ بلال میاں خالہ سے بہت لپٹتے رہتے، لیکن کب تک؟ آخر کار انہیں اپنا پیارا ڈوریمون یاد آ ہی گیا، اور انہوں نے کھیلنے کے دوران ڈوریمون کا روپ دھار لیا۔ یہ بات خالہ نے بھی نوٹ کی، مگر انہوں نے بلال سے کچھ نہیں کہا۔ بلال کی امی نے اپنی بہن سے کہا، دیکھا باجی آپ نے، اس لڑکے کے دماغ پر ڈوریمون کسی آسیب کی طرح سوار ہے۔ بلال کی خالہ مسکرائیں اور بولی، تم فکر نہ کرو عفت، یہ آسیب بلال کا پیچھا چھوڑ دے گا۔ امی تو بے تاب سی ہو گئیں۔ وہ کیسے؟ خالہ زیر لب مسکرائیں اور کہا، بس تم دیکھ لینا۔ اس رات خالہ نے بلال کو اپنے ساتھ سونے کی دعوت دی۔ بلال میاں کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کیونکہ رات کو سونے کے معاملے میں بھی انہیں امی سے ڈانٹ پڑتی تھی۔ وہ اس وقت بھی ڈوریمون بنے ہوتے تھے اور امی سے بھی ڈوریمون کا کوئی کردار بننے کی خواہش ظاہر کرتے۔ پھر یہ کہ انہیں ڈوریمون کی کوئی کہانی سنائی جائے۔ مگر خالہ کوئی امی جیسی ظالم تھوڑا ہی تھیں کہ ڈانٹتی، وہ تو صرف پیار کرتی ہیں۔ یہ ننھے بلال کی سوچ تھی، ان کے ساتھ سونے میں بہت مزہ آئے گا،
وہ تو کہانیاں بھی سنائیں گی، امی تو بس ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہیں۔ خیر بلال میاں سونے کے لیے جب خالہ کے ساتھ لیٹے تو حسب عادت کہانی کی فرمائش کر دی۔ کون سی کہانی سنو گے؟ خالہ نے پوچھا۔ اب یہ تو بلال کے لیے سوچنے کی بات ہی نہیں تھی، جھٹ سے بولے ڈوریمون کی۔ ڈوریمون تمہیں بہت پسند ہے؟ خالہ نے پوچھا۔ بہت، بلال کا جواب تھا۔ اچھا اس میں کیا اچھا لگتا ہے؟ خالہ نے پوچھا۔ بس خالہ کا تو یہ پوچھنا تھا کہ بلال میاں پرجوش ہوئے، اتنے زیادہ کہ کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ انہوں نے خالہ کو بغیر سانس لیے ڈوریمون کی خوبیاں گنوانا شروع کی، جو ساری کی ساری اس کی مافوق الفطرت صلاحیتوں کے بارے میں تھیں۔ خالہ خاموشی سے سنتی رہیں۔ جب بلال اپنی بات مکمل کر چکا تو خالہ نے پوچھا، کیا تم ڈوریمون کی طرح بننا چاہو گے؟ کھیل میں نہیں، اصل میں۔ بلال میاں تو گویا خوشی سے پھٹ پڑنے کے قریب ہوئے۔ خالہ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ میں ڈوریمون کیسے بن سکتا ہوں؟ خالہ نے کہا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ڈوریمون بھی تم جیسا ایک عام سا بچہ تھا؟ یہ ساری طاقتیں تو اس نے بہت بعد میں حاصل کی۔ سچ خالہ، ڈوریمون میری طرح تھا اور میں بھی ڈوریمون بن سکتا ہوں؟ بلال کی بے تابی دیدنی تھی۔ ہاں، تم ہی نہیں بلکہ ہر بچہ جو ڈوریمون بننا چاہے بن سکتا ہے، خالہ نے پوری سنجیدگی سے جواب دیا۔ اوف خالہ، جلدی سے بتائیں نا میں ڈوریمون کیسے بنوں گا؟ بلال کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ گھڑی کے چوتھائی میں ڈوریمون بن جائے۔ خالہ نے اس سے پوچھا، اچھا ایک بات بتاؤ، ڈوریمون نوبیتا کو ہوم ورک کرواتا ہے، اسے ہر سوال کا جواب آتا ہے، کیا کوئی بات ایسی ہے جو اسے نہ معلوم ہو، یا کوئی سوال ایسا ہے جس کا جواب ڈوریمون کو نہیں آتا؟ بلال نے خالہ کی بات سن کر کچھ دیر سوچا، پھر بولا، نہیں خالہ، اسے سب کچھ آتا ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ خالہ نے پیار سے کہا، میرے بچے، تم نے کبھی خود نہیں غور کیا کہ ایسا کیوں ہے؟ بلال نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں کہ ڈوریمون کو سب کچھ کیسے آتا ہے، بس میں اس کی طرح بننا چاہتا ہوں۔ خالہ نے کہا، اس کا تو بس ایک ہی طریقہ ہے۔ وہ کیا؟ جلدی سے بتائیں نا، بلال بولا۔ وہ یہ کہ تم دل لگا کے پڑھو، صرف ہر ایک بات کو چھوڑ کر صرف اور صرف تعلیم حاصل کرو، اس پہ توجہ دو۔ یہ اصل میں علم کی طاقت ہی ہے جس نے ڈوریمون کو اس لائق بنایا کہ وہ ہر کام کر سکتا ہے، اسے ہر سوال کا جواب آتا ہے۔ خالہ نے کہا، مگر خالہ، ڈوریمون کے پاس تو بڑی عجیب عجیب مشینیں بھی ہیں جن میں بیٹھ کر وہ کبھی اڑتا ہے، کبھی کہیں چلا جاتا ہے اور بھی بہت سارے کام کرتا ہے۔ خالہ بلال کے اتنی فکر مندی سے کیے گئے سوال کو سن کر ہنس پڑی۔ دیکھو، جب تم بہت سارا پڑھ لو گے نا تو ایسے کام اگر تم کرنا چاہو گے تو کر لو گے۔ وہ کیسے خالہ؟ میں ایسے کام کیسے کر سکوں گا؟ بلال کی آواز میں بے حد حیرانی تھی۔ وہ ایسے میرے پیارے بیٹے کہ تم اگر ایسی مشینیں بنانا چاہو تو بہت سارا لکھ پڑھ کے سائنسدان بن جانا، یہ سب مشینیں سائنسدانوں کی ہی تو بنائی ہوئی ہیں۔ سچ خالہ؟ بلال کی حیرانی ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ہاں بیٹا، بالکل سچ، مگر میں تو سمجھتا تھا کہ یہ سب جادو سے ہوا ہے، اور جادو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مگر مجھے جادو نہیں آتا۔ بلال کی آواز میں شروع میں حیرانی اور آخر میں مایوسی تھی۔ ہاں واقعی یہ جادو ہی تو ہے، مگر علم کا جادو۔ جادو ہے کیا؟ ہر وہ بات جو ہماری سمجھ میں نہ آئے وہ ہمارے لیے جادو ہے، لیکن تم اگر چاہو تو تم بھی یہ جادو سیکھ سکتے ہو۔ طریقہ میں نے تمہیں بتا دیا۔ بلال نے ایک لمحے کو سوچا، پھر بولا، وہ جو آپ نے کہا کہ میں دل لگا کے پڑھوں اور بہت سارا پڑھوں، وہ؟ شاباش، تم نے واقعی میری بات کو سمجھ لیا، خالہ نے خوشی سے کہا۔ پھر خالہ، میں بھی ڈوریمون جیسا بن جاؤں گا نا، مجھے بھی ہر بات معلوم ہوگی اور ہوم ورک بھی خود ہی کر لیا کروں گا، کسی سے پوچھے بغیر۔ بلال نے تصدیق چاہی۔ بھائی دیکھو، اگر اسکول میں تم توجہ سے پڑھو گے تو جو کچھ پڑھایا جائے گا اور ٹیچر سے ہر بات اچھی طرح سمجھ لو گے تو یقیناً ہوم ورک کرنے کے لیے کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بلال نے کچھ دیر سوچا، پھر بڑے جوش سے خالہ سے کہا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی بات مانوں گا، اور پھر میرا شہزادہ سچ مچ ڈوریمون جیسا طاقتور اور ذہین بن جائے گا، خالہ نے کہا۔ تو بلال خوشی سے مسکرا دیا۔ جلد ہی وہ سپنوں کی وادی میں پہنچ گیا، جہاں خواب میں اس نے خود کو خوب پڑھ کر
ڈوریمون بنتے دیکھا، کارٹون والا ڈوریمون نہیں، سچ مچ کا ڈوریمون۔ اب کہانی نگر کا وقت ختم ہوا، امید ہے ہمارے دوستوں کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ میں تھی آپ کی میزبان کرن صدیقی، اور یہ پروگرام جو پیش کیا جا رہا تھا کراچی یونیورسٹی کیمپس 90.6 سے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔